بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 مئی 2026 سے 18 مئی 2026 تک راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہمارے میٹ اپ، سیمینارز اور تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز خواتین کے سیمینار سے ہوا جو میم طاہرہ مسرت نے آرگنائز کیا تھا، جس میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ ہمارا مین ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم خواتین کو ان کی اس ذمہ داری سے آگاہی دیں جس کے ذریعے سے ایک خاتون جو والدہ بنتی ہیں وہ بن جائیں، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک امہات موجود نہیں ہوں گی امت کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی ایک ایسی ماں، ایک ایسی خاتون جو نظریاتی ہیں، جو قرآن کا شعور رکھتی ہیں، اسلام کا شعور رکھتی ہیں، وہ جب اولاد کی تربیت کریں گی تو ایسی اولاد مل کر وہ امت تشکیل دے گی جو کہ اسلام کے فوائد اور اسلام کے نتائج کو معاشرے کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اس بات کو ہم نے اس میٹ اپ کے اندر بھی پیش کیا، جس کو بہت خوبصورتی سے سنا گیا اور سراہا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو سیمینار تھا پرائم میڈیکل کالج میں، جس میں طلباء اور ڈاکٹرز کی کثیر تعداد موجود تھی، ان کو قرآن کریم کا عملی پیغام پیش کیا گیا کہ کس طرح سے قرآن کریم ایک انسان کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کس طرح سے وہ انسان اس کائنات کے اندر اپنا اہم ترین مقصد، اپنی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اس کو ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس بات کے میں میم نائزہ ناصر جو ہیں ماشاءاللہ ان کی خدمات پیش رہیں۔ ان کے علاوہ محترم زبیر شبیر صاحب، ڈاکٹر سعادت علی جو فورموسٹ گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ خطاب کیا، ڈاکٹر اشتیاق علی صاحب، اور مجھے خود بھی وہاں پہ بات کرنے کا موقع ملا، جس سے ہم نے طلباء کو اور وہاں پہ موجود حاضرین کو قرآن کریم کی وہ افادیت پیش کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے ہر انسان اپنی ذات کو بدلتے ہوئے اس کائنات کے اندر خوبصورت رنگ بکھیرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے، اور یہی اللہ کا وہ مقصود ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو نکھارے، اور اس کا عملی مظہر اس کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور جس کا عروج اس کائنات تک جاتا ہے، اور اسی چیز کو ہم نے اپنے ساتھ اپنی آخرت میں آگے لے کر چلنا ہے۔ اس بات کو بھی بہت توجہ سے سنا گیا، سراہا گیا، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کے اندر تعمیری کردار ادا کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، تو ہمیں ایسے افراد کو ڈھونڈنا ہے جو معاشرے میں تعمیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں مثبت انداز میں آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت موجود ہیں، ہم نے انہیں ڈھونڈنا ہے، ان کو جوڑنا ہے، ان کے ساتھ جڑنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اس کام میں آگے بڑھنا ہے۔ اس سے ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی بہتری کا سامان پیدا ہوتا جائے گا، اور اسی بہتری کے ذریعے باقی انسانوں کو، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ تمام جانداروں کو اور اس کائنات کو ہم بہت زیادہ فوائد دینے کی پوزیشن میں آتے جائیں گے۔ اسی پیغام کو ہم نے کوہ نور کالونی ہائی اسکول میں بھی پیش کیا، جہاں پہ ہمیں ڈاکٹر حبیب صدیقی صاحب نے لیڈ کیا، انہوں نے ہمیں وہاں پہ مدعو کیا، اور وہاں پہ ہمیں کلاس 6 سے کلاس 10 تک کے بچوں کو قرآن کریم کے حوالے سے بات سنانے کا موقع ملا۔ بچوں میں بھی وہ تڑپ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ قرآن کریم کی محبت رکھتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کی محبت رکھتا ہے، وہ انسانوں کی محبت رکھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بچوں کے ان جذبات کو، بچوں کے ان خیالات کو مثبت انداز میں لے کر چلنے والے، یا ان کو مثبت انداز میں ساتھ میں چلانے والے لوگوں کی کمی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کے سوچنا ہے کہ بطور خاتون کیا میں کا کردار ادا کرنے کے قابل ہو گئی ہوں، یا بطور مرد کیا میں رجال کا کردار ادا کرنے کے قابل ہو رہا ہوں۔ اور اسی کی تربیت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے میٹ اپس میں بھی لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، اپنی ورک شاپس کے اندر بھی یہی بات چیت کریں، تاکہ ہم اس نسل کو اور آنے والی نسلوں کو بچا سکیں۔ تو ہمارے تربیتی ورک شاپ میں بھی معاشی نظام کو سابق ڈی آئی جی جناب سعید الرائی صاحب نے بہت تفصیلاً پیش کیا، کلمے کی افادیت اور کلمے کی اہمیت کو اور کلمے کے روح کو پیش کیا گیا، جس کو ہر ممبر نے بہت احسن انداز میں سمجھا، جس پہ مزید بات چیت جناب زبیر شبیر صاحب نے پیش کی۔ اور اس ورک شاپ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری معاشرے میں اٹھانے کے قابل ہو جائیں، ہم
وہ باشعور اور باعمل اور باکردار انسان بننے کی طرف اپنے آپ کو پیش کرتے جائیں، اپنے آپ کو آگے لے کر چلتے جائیں، تاکہ معاشرے کے اندر وہ رول ماڈل پیدا ہو سکے جن کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ ہاں جی یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، اور یہی تبدیلی ہم معاشرے کے اندر فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی ٹرانسفر کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہمارے میٹ اپس کا ہے، ہمارے ورکشاپ کا ہے، اور ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں لے کر چلیں گے۔ اس سفر میں ہر وہ شخص ہمارا ساتھی بن سکتا ہے جو خیر کی تلاش میں ہے، جو اپنے لیے اور انسانیت کے لیے خیر پیدا کرنا چاہتا ہے، یا کسی بھی طرح سے خیر کا کوئی کام کر رہا ہے، تو ہم اس خیر کو پیدا کرنے کے میکانزم کو زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس خیر کو ہم قرآن کریم کی تعلیمات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ انسانوں تک تقسیم کر سکیں۔ خیر کے اس سفر میں ہم سفر بننے کے خواہش مند احباب ہمارے ساتھ براہ راست رابطہ کر کے اس سفر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔